ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ نورانی محفل جو ہم قادری غلاموں کے سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کی طرف منسوب ہے۔ اس محفل کے بابرکت ہونے کے لیے اگر کچھ اور نہ بھی ہو تو یہ تنہا ایک نسبت ہی کافی ہے۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ فیض آپ ہی کے فرمان کے مطابق آپ کے تمام مریدوں پر ہے، تو جب عمومی طور پر آپ کی چشم کرم سے سارے مریدین فیضیاب ہو رہے ہیں، تو جو محفل آپ کے مقدس نام پاک کی طرف منسوب ہے، اس محفل میں شرکت کرنے والے آپ کے فیوز و برکات سے کس قدر مالا مال ہوں گے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ آج کی اس محفل میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، اور شاید اس عنوان کے بینر بھی ادھر لگا کر کے رکھے گئے ہیں، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور مجھے بتایا بھی گیا کہ اس عنوان کے پیچھے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے جو مکاتب کے قیام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اسے مزید آگے بڑھانا اور اس کو ترقی دینا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ میری تقریر کوئی پرجوش، جوشیلی اور دھواں دار تقریر نہیں ہوگی، میں کچھ ضروری باتیں آپ کے حوالے کروں گا اور یہ امید کروں گا کہ وہ باتیں آپ کے دل پہ اثر کریں اور آپ ان باتوں کو سن کر کے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اسلام کا پہلا مدرسہ کہاں پہ قائم ہوا؟ آپ اگر تاریخ کھنگالیں تو سیرت کے ابواب میں واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے
کہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم تھا۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان جہاں موقع پاتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گوہر علم حاصل کر لیتے تھے۔ جہاں بھی انہیں جگہ مل جاتی کفار سے چھپ کر کے اپنی عبادت اور دیگر ضروری دینی باتوں کو انجام دینے کی وہاں پر وہ ان کو ادا کر لیتے تھے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ مکہ کی پہاڑیوں میں حضرت سعد اور کچھ صحابہ کرام چھپ کر کے نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ کچھ کفار وہاں پر نکل آئے اور کفار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک اللہ کا نام لینے والے، توحید کے یہ پرستار اور حق کی آواز بلند کرنے والے، یہ کلمہ گو مسلمان اور حق پرست مسلمان اللہ کا نام امن و سکون کے ساتھ میں کہیں پر لے لے۔ انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غیرت میں آ کر کے وہیں پر اونٹ کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، اٹھا کر کے کافر کو ماری اور اس کا سر جو ہے وہ پھوڑ دیا۔ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جیسے جیسے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھے گی اور جیسے جیسے نماز اور دیگر دینی کاموں کو انجام دینے کے لیے مسلمان جمع ہوں گے تو تصادم اور مقابلہ کی یہ صورتیں پیش آتی رہیں گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر امن و سکون کے ساتھ میں مسلمان نماز بھی ادا کر سکے اور دینی تعلیم سے آراستہ بھی ہو سکے۔ تو اس وقت میں مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جب اسلام کمزور تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دینی کام کے لیے سب سے پہلے حضرت ارقم کے گھر دار ارقم کا انتخاب فرمایا۔ اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ مکہ میں جو قائم ہوا وہ دار ارقم تھا، اور وہ مدرسہ کتنا پیارا مدرسہ تھا۔ اللہ اکبر۔ آج بڑے بڑے عالیشان عمارتیں، آپ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بنا ڈالیں، لیکن اس دار ارقم جو ایک کچا سا مکان تھا، اس کی نورانیت کے سامنے ساری دنیا کے ساری دانشگاہیں فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عظیم مدرسے کے معلم کائنات میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی تھے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت صہیب اور بے شمار وہ جگمگاتے ہوئے ہدایت کے تارے جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصحابی کا نجوم فرمایا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ مدینہ منورہ کی تاریخ پڑھیں تو مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلا مدرسہ جو قائم کیا گیا وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ، جہاں پہ آج روضہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے حجرہ عائشہ کہتے ہیں۔ آپ حضرات خوب جانتے ہوں گے کہ وہی حجرہ عائشہ ہے جہاں پہ آج گنبد خضرا بنا ہوا ہے، اور اسی حجرہ عائشہ گنبد خضرا کے بالکل قریب کے اندر ایک صفہ کا چبوترا بنا ہے، جہاں پر کبھی 40 کبھی 50 کبھی 60 اور کبھی 70 اور زیادہ سے زیادہ 400 صحابہ کرام بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہاں بانی اور آخرت کے علوم اور دنیا کے علوم کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ اسلام کا پہلا مدرسہ جو مدینہ منورہ کے اندر قائم ہوا، اور اگر دار ارقم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اسلام کا دوسرا مدرسہ ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو اور علم کی اہمیت کو کتنا اجاگر کیا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ دنیا کی پوری تاریخ کے اندر علم دین کی اہمیت کی ایسی مثال کہیں پر بھی نظر نہیں آتی ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی، بدر کے میدان کے اندر 70 کافروں کو قتل کیا گیا اور 70 کافروں کو قیدی بنایا گیا۔ جو کافر قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے ان میں سے جو مالدار تھے انہیں تو فدیہ لے کر کے چھوڑنے کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ تجویز پیش فرمائی اور اس کا حکم دیا، اور جو لوگ غریب تھے فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جو حکم دیا تھا، دنیا علم کی تاریخ کے اندر اس طرح کا حکم ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ چھوٹنا چاہتے ہو تو اس کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ مدینے کے 10 بچوں کو علم سکھا دو، انہیں لکھنا سکھا دو، جب وہ سیکھ جائیں گے تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ بتاؤ، دنیا کی تاریخ میں علم کی اہمیت کا اتنا بڑا باب کہیں پر نظر آتا ہے۔ اب 10 بچے ان کو دے دیے گئے، 10 بچوں کو انہوں نے لکھنا سکھایا، جب وہ سکھا کر کے بچوں کو تیار کر دیتے تھے، ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہے اسلام کے اندر علم کی اہمیت، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو کتنا اجاگر کیا۔ مسجد نبوی کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا ایک طرف عبادت کرنے والوں کا مجمع لگا ہے، ایک طرف درس و تدریس یعنی صحابہ کرام علم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کرنے والوں کے اندر جا کر کے تشریف فرما نہیں ہوئے، بلکہ جو لوگ پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، علم کا کام کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی کے درمیان جا کر کے تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، علم کو سکھانے والا بنا کر کے اللہ نے مجھ کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اس قدر اجاگر فرمایا، اور ارشاد ہوا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا دنیا کی کسی تاریخ کے اندر اس قدر علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ علم حاصل کرنا تمہارے لیے ایسا کمپلسری ہے کہ اس کے بغیر تمہارے لیے چارہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنا یہ جو فرض قرار دیا گیا، اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک موقع پر قیامت کی نشانیاں جب آپ نے بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت کی کثرت ہوگی۔ اور اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے چل کر کے جو ارشاد فرمایا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد کیا ہے۔ علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈاکٹر بننا کم کر دیں گے، علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ وکیل نہیں بنیں گے، علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے دیگر شعبوں کے اندر جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ دینا کم کر دیں گے۔ نہیں، اس حدیث پاک کے آنے والے جملے کیا ہے، ان کا مفہوم آپ سنیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ علم اٹھ جانے سے مراد کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس حدیث پاک سے ہی پتا چلا کہ علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ لوگ علم دین کی طرف توجہ دینا کم کر دیں گے، اور علم دین سیکھنا، وہ اس کی طرف توجہ دینا اور ان کی طرف التفات کرنا لوگوں کا کم ہو جائے گا۔ آج کے حالات کو آپ مد نظر رکھیں اور اس کے بعد میں دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی اور دیگر علماء کرام نے اس کی جو توضیح فرمائی، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بندے پہ جب نماز فرض ہو جائے تو نماز کے مسائل کو سیکھنا، طہارت کے مسائل کو سیکھنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی پر روزہ فرض ہو جائے تو روزے کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کے مسائل کو سیکھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی عمرہ ادا کر رہا ہے تو عمرہ کے مسائل کو حاصل کرنا اس کے لیے لازم اور فرض ہے۔ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کے مسائل کو سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو انویسٹمنٹ کے جو مسائل ہیں انہیں جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی قرض کا لین دین کر رہا ہے تو قرض کے جو احکام ہیں ان کو سیکھنا اس کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو اگر کوئی عورت شادی کر رہی ہے تو شوہر کے حقوق کو سیکھنا یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ مرد شادی کر رہا ہے تو بیوی کے حقوق کو جاننا یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کے تمام
तमाम शोबों में देखें, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो इलाज के क्या मसाइल है, इलाज के लिए कौन सी दवा देना जायज है और कौन सी दवा देना जायज नहीं है, उन मसाइल को सीखना ये उसके लिए फर्ज है। इसी तरीके से आप देखें, अगर कोई वकालत की तालीम हासिल कर रहा है, कौन सा मुकदमा लड़ना और कौन से मुकदमे की वकालत करना, और वकालत के दौरान, वकील बनने के दौरान और जज के सामने पेश होने के दौरान किन बातों को रखना जायज है और किन बातों को पेश करना ये जायज नहीं है, ये वकील को सीखना फर्ज है। इसी तरह दुनिया के जितने भी शोबे हैं, उन तमाम शोबों के अंदर बंदा जब कदम रखे तो उस हवाले से जो शरीयत के मसाइल हैं उनको सीखना फर्ज है। तो मेरे आका ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसीलिए ऐलान फरमा दिया था, हमारे बाजार के अंदर वही कारोबार कर सकता है जिसे मुआमलात का इल्म हासिल हो, यानी जो मुआमलात के मसाइल न जानता हो उसे हमारे बाजार के अंदर कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अल्लाह अकबर। अब आप अपना जायजा लें और मुझे बताएं, आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या बालिग होने के बाद में शरीयत के जो अहकाम उनके ऊपर लाजिम होते हैं उन मसाइल का इल्म उन्हें होता है। अजीजान मुकर्रम, मैं बड़े वाज़े साफ अंदाज के अंदर दो टोक ये बात कहना चाहता हूँ, इस्लाम वकील बनने की मुखालिफत नहीं करता, इस्लाम डॉक्टर बनने की मुखालिफत नहीं करता, बल्कि इस्लामी तालीमात की रोशनी के अंदर तो ये बात वाज़े हो जाती है कि हमारे मुसलमान बच्चों को इस बात की जरूरत है वो अच्छे डॉक्टर भी बने, अच्छे इंजीनियर भी बने, वो अच्छे सीए भी बने, वो दुनिया के जो दिगर शोबे हैं उन शोबों के अंदर आला पोस्टों के ऊपर भी कायम हो, वो इस हवाले से जो भी कारोबार के कदम पे कदम रखे, जिस कारोबारी फील्ड के अंदर, उस कारोबार के अंदर वो आगे बढ़े। इस्लाम किसी भी तरीके से इनके ऊपर रोक नहीं लगाता, लेकिन हाँ इस्लाम ये कहता है कि तुम दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर कदम रख रहे हो तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है, उसके मसाइल को भी जानो और साथ में दीन के दिगर जो जरूरी मसाइल है उनको सीखना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। ये एक बड़ी दर्द भरी कहानी है, हालांकि बड़ी तलखी है इसके अंदर, लेकिन मैं कहूंगा जो हमारा तजर्बा है उसकी रोशनी में भी बताऊंगा कि हम लोग जब निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं, डॉक्टर का निकाह पढ़ा रहे हैं, वकील का निकाह पढ़ा रहे हैं, एकदम बिल्कुल आला तालीम याफ्ता बच्चा है उसका हम निकाह पढ़ा रहे हैं, उसे जब हम कलमा शरीफ पढ़ाते हैं तो वो अपनी दुनियावी शोबे के अंदर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके कहां तक तरक्की कर गया है, लेकिन कलमा शरीफ भी सही ढंग से वो निकाह के वक्त में नहीं पढ़ पाता है। बताओ ये अफसोस की बात है कि नहीं है। और जो लोग अपने बच्चों को दुनियावी आला तालीम दिलवाते हैं लेकिन दीनी तालीम की तरफ रग़बत नहीं है, मुझे बताओ जब वो लोग दुनिया से चले जाते हैं और उनकी नमाज़े जनाजा के अंदर उनका वो बेटा आकर के खड़ा होता है जो डॉक्टर है, वकील है, सीए है, इंजीनियर है या किसी और डिपार्टमेंट का वो आला कोर्स करके रखा है, लेकिन जब वहां पे आके खड़ा होता है उसे ये भी पता नहीं होता है मेरे बाप के जनाजे में मुझे कौन सी दुआ पढ़नी है। बताओ क्या अफसोस का मकाम नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं ये बात कहूँ तो काफी हद तक ये बात सही है, वो लोग जिन्होंने पहले अच्छे तौर पर दीनी तालीम को हासिल नहीं किया, आज वो लोग कई कई सालों से नमाजें अदा कर रहे हैं, लेकिन नमाज के अंदर जो चीज पढ़ना चाहिए वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाते और उनकी नमाजें खराब हो रही है। उसकी छोटी सी मिसाल अगर मैं आपके सामने दूं तो जिन लोगों ने सही तौर पर मदरसे की तालीम हासिल न की और दुनियावी तालीम के अंदर बहुत दूर तक चले गए, वो जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि हमें नमाज में सूरह फातिहा कैसे पढ़ना है, गलत तरीके से सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उनकी नमाजें खराब होती है, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो पाता है और बल्कि रुकू के अंदर जब जाते हैं तो सुबहान रब्बियल अज़ीम के बजाय माज़अल्लाह सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं। और इसका जो तर्जमा है आप सुने तो दहल जाएंगे। सुबहान रब्बियल अजीम का माना होता है पाकी है मेरे रब के लिए जो अजमत वाला है, बुजुर्गी वाला है, बड़ाई वाला है।
لیکن وہ لوگ صحیح طریقے سے جب تعلیم دین کی نہیں حاصل کیے، وہ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کا معنی اتنا خراب ہوتا ہے معاذ اللہ میں اپنی زبان سے اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا۔ بتاؤ تم نے دنیا کی تعلیم کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اعلیٰ پوسٹوں کے اوپر، اعلیٰ ڈگریوں پر فائز تو ہو گئے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے صحیح ڈھنگ سے جب نماز پڑھنے کا طریقہ تم نہ سیکھ پائے تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ عزیزان مکرم، اسی لیے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ علم کا ایک مسئلہ سیکھ لے رات میں تو رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے فقہ کی مجلس میں بیٹھ کر کے جو بندہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتا تھا کہ علم دین کی محفل کے اندر جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر کیسے ہو گیا؟ اور مجھے اب جا کر کے اس کا احساس ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اگر علم کی مجلس میں نہیں بیٹھا اور غلط طریقے سے نماز پڑھتا رہا، 60 سال تک نماز پڑھے گا، غلط طریقے سے ادا کرے گا، اور علم کی مجلس میں بیٹھ کر کے اگر اس نے اپنی نماز کو صحیح کر لیا، 1 سال بھی نماز پڑھے گا تو صحیح ڈھنگ سے نماز ادا کرے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو کیسے اجاگر فرمایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہمیں ایمان سکھاتے تھے، اس کے بعد میں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحیح ڈھنگ سے قرآن مقدس پڑھتے ہیں، انہیں جو بشارت ہے میں ان تک پہنچانا چاہوں گا۔ روایتوں میں آتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا تاج پہنائے گا۔ بتاؤ کتنی بڑی بشارت ہے یہ۔ اور جو علم دین حاصل کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گھر والوں کی وہ شفاعت کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کو میدان قیامت کے اندر یہ اختیار دے گا کہ اپنے گھر والوں کی وہ شفاعت کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ حضرات دنیاوی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کریں۔ آج قوم مسلم کو اچھے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا آپ اگر دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں تو اپنا تھوڑا سا وقت اپنے بچے کا دینی تعلیم کی طرف بھی ان کو رغبت دلائے۔ اور یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے، آج بہت سارے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں علماء کرام کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، انہیں دنیاوی لائن میں بھی آنا چاہیے۔ میں اس کے اندر اس کو تھوڑا بدل کر کے یہ کہنا چاہوں گا ہاں یہ بات صحیح ہے، علماء کرام کو بھی کچھ دنیاوی معلومات اور دنیا کی چیزوں کی معلومات رکھنا چاہیے، لیکن میں آگے بڑھ کر کے یہ کہنا چاہوں گا علماء کو کچھ دنیا کی معلومات بھی لینا چاہیے، لیکن جو دنیاوی معلومات رکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ دینی معلومات بھی حاصل کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں تو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کی طرف رغبت کریں، لیکن وہ خود دینی تعلیم کی طرف رغبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم نے دنیاوی تعلیم کی طرف رغبت نہ کی تو تھوڑا سا نقصان ہوگا، اگر انہوں نے دینی تعلیم کی طرف رغبت نہ کی تو تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ ایسا نقصان ہونے والا ہے جس کی بھرپائی نہ تو دنیا میں ہو پائے گی اور نہ آخرت کے اندر ہو پائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کو دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا، کل قیامت کے دن اگر وہ بندہ جنت میں بھی چلا جائے گا تو جنت میں بھی اسے اس بات کا افسوس رہے گا میں نے علم دین کیوں نہیں حاصل کیا۔ بتاؤ یہ کتنی بڑی حسرت ہے جو جنت کے اندر بھی ہمارے ساتھ میں رہے گی۔ اور ایک روایت میں میں نے پڑھا تھا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت عطا فرمائے گا تو جنت کے اندر بھی جنتیوں کے اندر بڑے وہی لوگ رہیں گے جو دنیا کے اندر علم دین حاصل کیے تھے۔ تو اہل علم دنیا میں بھی بڑے ہیں اور علم دین حاصل کرنے والے جنتیوں کے اندر بھی بڑے مقام کے اوپر فائز ہوں گے۔ اللہ اکبر، علم دین کی اہمیت کو سمجھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو جب استاد کے پاس میں پڑھنے کے لیے بھیجا، استاد نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرائی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سورہ فاتحہ کیا ہے،
یہ سورہ فاتحہ اگر یہودیوں پر نازل ہوتی تو وہ گمراہ نہ ہوتے، اگر عیسائیوں پر نازل ہوتی وہ گمراہ نہ ہوتے۔ اللہ نے کرم فرمایا، اس امت کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی، اس امت کو گمراہی سے اللہ نے محفوظ فرما لیا۔ سورہ فاتحہ کتنی بڑی دولت ہے، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب درسگاہ میں پہنچا، استاد نے سورہ فاتحہ پڑھائی، جب سورہ فاتحہ یاد کر کے بچہ گھر پہ آیا، اپنے مقدس والد ہم سب کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے جب بچے نے بتایا میرے استاد نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھائی ہے، امام اعظم اتنا خوش ہوئے کہ استاد کی بارگاہ میں امام اعظم نے 500 چاندی کے سکوں کا نذرانہ پیش کیا، کہا تم نے میرے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرا دی، میری طرف سے نذرانہ قبول کرو۔ استاد نے کہا حضور میں نے تو انہیں صرف سورہ فاتحہ یاد کرائی ہے، آپ اتنا بڑا نذرانہ دے رہے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو میں تم کو دے رہا ہوں وہ ختم ہو جائے گا، اور تم نے میرے بچے کو جو سکھایا ہے وہ دنیا میں بھی باقی رہے گا اور مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یہ ہے علم دین کی اہمیت، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو منصور خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کے بعد میں لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب کے اندر کہا مرنے کے بعد میں جب اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی، میرا کوئی اور عمل تو اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہ ہوا، لیکن میں بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کراتا تھا، اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اگر کوئی بندہ دنیاوی تعلیم کے اندر بہت آگے بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے تو جنت نہیں ملے گی، اگر جنت ملے گی تو علم دین کی بنیاد پہ ملے گی۔ ہمیں دنیاوی علوم حاصل کرنا چاہیے تاکہ قوم مسلم کی ترقی کا ہم کام کر سکیں، لیکن ہمیں علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ دنیا بھی ہماری آباد ہو اور ہماری آخرت بھی شاد کام ہو سکے۔ عزیزان مکرم، علم دین کی اہمیت کو آپ حضرات سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی اہمیت کو کس قدر بڑھایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ تو ایسی بات لکھ دی، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ قدر والے ہی جانتے ہیں قدر والوں کی قدر۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے العبری شریف کے اندر منقول ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے اہل علم کا مرتبہ کیا ہے، علماء کا رتبہ کیا ہے، تو دنیا والے علماء کرام کو زمین پہ قدم نہیں رکھنے دیں گے، ہر وقت ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے گھوما کریں گے۔ اللہ نے اہل علم کی جو ہے وہ قدر و منزلت کو اتنا بلند کیا ہے، اور آج ہم جن کا عرس پاک منا رہے ہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علم کی قدر کو کتنا اجاگر کیا۔ میں اس طرف بھی آؤں گا، لیکن یہاں پہ ایک ضروری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے دین اور دنیا کی تعلیم الگ الگ نہیں تھی۔ مدرسے کے اندر قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، حدیث کا علم بھی ہوتا تھا، مدرسے کے اندر میتھس کی پڑھائی بھی ہوتی تھی، مدرسے میں سائنس کی پڑھائی، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا، اور مدرسے ہی کے اندر آج جو دنیاوی علوم کہلاتے ہیں وہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے اور انہوں نے یہاں کے پادریوں نے ہندوستان کا سروے کیا، اور سروے کرنے کے بعد میں برطانیہ میں جا کر، برٹش میں جا کر کے انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ کے اندر انہوں نے اس بات کو رکھا تھا کہ ہندوستان کا ہم نے جائزہ لیا تو وہاں پر مسلمانوں کی ترقی ہمیں اس طور پر سمجھ میں آئی کہ وہاں پہ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو بچے کو وہ مکتب کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ بچہ 4 سال سے ہی 5 سال سے ہی علم دین حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو مسلمانوں کا کوئی ایسا بچہ ہمیں نظر ہی نہیں آیا جسے اپنے دین کے بارے میں معلومات نہ ہو۔ ہر بچہ دین کی معلومات رکھتا ہے۔ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے زمانے کے اندر کتنے مدرسے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلطان محمد تغلق کے زمانے کے اندر صرف ہندوستان، صرف دلی کے اندر 1000 مدرسے چلا کرتے تھے۔
صرف دلی میں 1000 مدرسے چلتے تھے، ہندوستان کے اندر کتنے ہزار یا لاکھ سے کتنے اوپر مدرسے چلتے تھے، اس کا آپ حضرات اندازہ لگائیں۔ تو انگریزوں نے یہ رپورٹ پیش کی تو وہاں پر یہ پاس کیا گیا کہ وہاں پہ لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو مکتب میں داخل کراتے ہیں انہیں شروع کے اندر جو قاعدہ قرآن پاک اور دینیات سکھاتے ہیں ان سے دور کیا جائے۔ تو کہا دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر انگریزی تعلیم کو عام کیا جائے اور انگریزی تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کو نوکریاں دی جائے۔ تو جب انگریزی تعلیم الگ ہو جائے گی اور انگریزی تعلیم کی بنیاد پر نوکری دی جائے گی تو پھر نوکری کے لیے لوگ ادھر انگریزی تعلیم اور اسکولوں کی طرف مائل ہوں گے اور دینی تعلیم کی طرف رغبت کم ہو جائے گی، تو دین سے دھیرے دھیرے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ برٹش کے اندر ایک پلان تیار ہوا۔ 1835 کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی طرف سے اس بات کی سفارش کی گئی کہ ہندوستان کے اندر انگریزی تعلیم کو آگے بڑھایا جائے۔ پھر اس کے بعد میں 1844 کے اندر باقاعدہ اس کی مہم چلی کہ ہندوستان کے اندر نوکری انگریزی تعلیم کی بنیاد پہ دی جائے۔ اب یہ مہم آگے بڑھی یہاں تک کہ جب 1857 کا زمانہ آیا، مسلمانوں نے اور سارے ہندوستان والوں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا، لیکن اللہ کی مرضی وہ جہاد کا جو پلان چلا تھا، جو تحریک چلی تھی، وہ کامیابیوں سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میں ہندوستان کی سرزمین پر جو نقشہ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش نہ نظر آ رہی ہو۔ جگہ جگہ علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، مدارس کو ختم کیا گیا، علماء کو ختم کیا گیا۔ پھر 1857 کے بعد میں دہلی، بنگلور، بنارس، مدراس، بمبئی اور چنئی وغیرہ بڑے بڑے ہندوستان کے شہروں کے اندر بڑی بڑی انگریزی کی یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ ان یونیورسٹیوں کے اندر انگریزی تعلیم کو لاگو کیا گیا اور وہاں کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دی جانے لگی۔ پھر یہاں سے پلاننگ شروع ہوئی۔ وہ آپ زمانہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور آج کے حالات کو دیکھ لے، آپ دیکھ لیں ہماری سوچ میں کتنا فرق آیا، ہماری فکر کے اندر کتنا جو ہے وہ کتنی تبدیلی آئی۔ ہمارے بچے اسکول کی طرف رغبت کرنے لگے، کیوں؟ اعلیٰ تعلیم پا کے نوکری ملے، اعلیٰ تعلیم پا کر کے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہمارے بچے ڈاکٹر بننے لگے لیکن دینی تعلیم سے دور ہو گئے، ہمارے بچے انجینئر بننے لگے، دینی تعلیم سے دور ہو گئے، ہمارے بچے کامرس تو کرنے لگے، بینکوں میں نوکری تو کرنے لگے لیکن دینی تعلیم سے دور ہو گئے، ہمارے بچے بہت سارے دنیاوی ڈپارٹمنٹ کے اندر اعلیٰ کورسز تو کرنے لگے لیکن دینی تعلیم سے دور ہو گئے۔ اب نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج کا ہمارے معاشرے کا بڑا تعلیم یافتہ طبقہ دنیا کی تعلیم میں تو 1 نمبر پہ نظر آتا ہے لیکن انہیں صحیح ڈھنگ سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، انہیں سورہ فاتحہ صحیح طور پہ یاد نہیں ہے، نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات انہیں یاد نہیں ہے، صحیح ڈھنگ سے انہیں نماز جنازہ کا طریقہ معلوم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ کہاں سے تبدیلی آئی؟ جو مسلمان کا بچہ سب کچھ جانتا تھا تو دین سے دور کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے، برٹش پارلیمنٹ کے اندر جو دینی تعلیم سے دور کر کے انگریزی تعلیم کے اندر انہیں گھسانے کی جو ایک پلاننگ ہوئی تھی وہ اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ایک مختصر سا خاکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھا، اب آپ اپنا جائزہ لے کر کے مجھے بتائیں کہ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا۔ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کا طریقہ یہ ہے، آپ کے پاس میں وقت ہے، آپ اپنا وقت دین کے لیے، دینی تعلیم کے لیے زیادہ دیتے ہیں یا دنیاوی تعلیم کے لیے؟ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول کے اندر 5-6 گھنٹہ دیتا ہے، پھر ٹیوشن میں 2-3 گھنٹہ دیتا ہے، دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں یا تو 1 گھنٹہ دیتا ہے یا وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا پیسہ نظر کرے، ہمارا پیسہ 500، 1000، 2000 فیس کی شکل میں ہر مہینہ دنیاوی تعلیم کے لیے جاتا ہے، ہم دینی تعلیم کے لیے ہر مہینہ 150 روپیہ، 200 روپیہ اور 250 روپیہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں یا جی مار کر کے دیتے ہیں۔ آپ اپنی توجہ کو دیکھیں، ہماری توجہات دنیاوی تعلیم کی طرف اتنی نظر آتی ہے
ہمارے بچے کا صبح میں ٹائم ہے تو فجر کی اذان سے پہلے اٹھ رہے ہیں، بچے کا ٹفن بھی تیار کر رہے ہیں، بچے کو بنا سنوار بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد میں انگلی پکڑ کر کے روڈ پر بھی لے کے جا رہے ہیں، اسے رکشے میں بٹھا رہے ہیں، بچہ جب پڑھ کے آ رہا ہے تو آنے کے بعد میں اس کو لینے بھی جا رہے ہیں، اور جب بچہ گھر پہ آ رہا ہے پوچھ بھی رہے تم کیا پڑھ کے آئے ہو، پھر ٹیوشن بھی بھیج رہے ہیں۔ ہمارا بچہ جب دینی تعلیم کے لیے جاتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ صبح میں 8 بجے آؤ، کہتے ہمارا بچہ حضرت اتنی جلدی تو نہیں اٹھ پائے گا۔ جب بچے کو مدرسے میں بھیجنے کی باری آتی ہے، جیسے بچہ منہ اٹھا کر کے اٹھ کر کے چلا آتا ہے، نہ تو بالوں میں کنگھی کر کے آ رہا ہے، نہ کپڑے سوار کر کے آ رہا ہے۔ بچہ جب دینی تعلیم کے لیے آ رہا ہے، اگر دینی تعلیم کے لیے بچہ پڑھ کے گیا، گھر پہ گیا، کسی نے نہیں پوچھا تم کیا پڑھ کے آئے ہو، کسی نے نہیں پوچھا استاد نے تم کو کیا یاد کرایا ہے۔ یہ دنیاوی اور دینی تعلیم کے اندر ہماری توجہ کا حال ہے۔ اسی طرح اگر میں چاہوں تو پورا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھوں، آج دینی تعلیم کے ساتھ میں جو سوتیلا سلوک ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ہماری فکر نہیں ہے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ ہندوستان کا سروے کرنے کے بعد میں یہاں کے لوگوں نے، پادریوں نے جو برٹش کی پارلیمنٹ کے اندر جا کر کے پلان پیش کیا تھا، اس پلان کی کامیابی کا نتیجہ ہے۔ انگریزوں نے اس پلان پر کامیاب کیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور آج ہم دینی تعلیم سے دور ہو گئے، اور دینی تعلیم کے ساتھ میں ہمارا ایسا سوتیلا سلوک ہوا، اللہ اکبر، اس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، جن بوڑھوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے، ان بوڑھوں سے جب میں پوچھتا ہوں تم دینی تعلیم کہاں تک پڑھے ہو، تو وہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتے میرے ماں باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میرے ماں باپ نے مجھے مسائل کا علم نہیں دیا، میں دینی مسائل کو نہیں جانتا ہوں۔ میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آج کے بوڑھے ہمارے پاس میں آ کر کے رو پڑتے ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے دینی تعلیم سے آراستہ نہ کیا، کاش میرے باپ نے مجھے دینی تعلیم دلائی ہوتی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، کل کو جب آپ کے بچے بوڑھے ہو جائیں تو اپنے امام کے سامنے جا کر کے افسوس نہ کرے۔ تم آج تمہارے پاس میں موقع ہے، تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دینی مسائل سکھاؤ، تاکہ کل کے تمہارا بچہ جب بڑا ہو جائے اور امام اور عالم کے سامنے جائے تو فخر سے کہے حضرت میرے ماں باپ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں، میرے باپ دنیا سے گئے لیکن مجھے دین کا علم سکھا کر کے گئے، مجھے قرآن پڑھا کر کے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج جب شب برات آتی ہے، شب معراج آتی ہے، جمعرات آتی ہے، تو لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں بانگی صاحب کہاں پہ ہے، امام صاحب کہاں پہ ہے، خادم صاحب کہاں پہ ہے، ہمارے گھر پہ چل کے فاتحہ دے دے، نیاز لے کے آتے فاتحہ دے دے، تم فاتحہ کیوں نہیں دیتے؟ بولے ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ تو کاش آپ کے والدین نے آپ کو سکھایا ہوتا، آپ قرآن پڑھتے اور پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتے، ان کی قبروں کے اندر رحمتوں کے پھول کھلتے ہوئے نظر آتے۔ آج اپنی قبروں میں افسوس کر رہے ہوں گے، کل کو تمہیں اپنی قبروں میں افسوس نہ کرنا پڑے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، کل تمہارا بچہ بڑا ہونے کے بعد میں، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد میں کسی امام کو تلاش نہ کرے، کسی بانگی اور خادم صاحب کو تلاش نہ کرے، بلکہ کثرت سے قرآن پڑھے، ہر مہینے قرآن ختم کرے، اور اس کے بعد میں کہے اللہ جو میں نے قرآن پڑھا اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو پہنچا دے، تاکہ قبر کے اندر تمہارا اجالا ہوتا ہوا نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو دنیا سے ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا ہے۔ ان کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو ایصال ثواب کیا جائے۔ جب تمہیں پڑھنا ہی نہیں آتا تو ایصال ثواب کیسے کرو گے؟ اور میں یہاں پہ ایک خاص بات اور بتا دوں، آج کے جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے صحیح طریقے سے دینی تعلیم نہیں دی، وہ اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، اور غلط طریقے سے پڑھتے ہیں انہیں ثواب نہیں ملتا۔ جب انہیں ثواب نہیں ملتا تو اپنے ماں باپ کو ثواب کیا پہنچائیں گے؟ لہذا تم اپنے بچوں کو صحیح دینی تعلیم دو تاکہ وہ پڑھے، انہیں ثواب ملے، تو اس کا ثواب وہ تمہارے مرنے کے بعد میں تمہیں پہنچا سکے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کو جو اپنے بچوں کے اعمال ہوتے ہیں والدین کے سامنے قبروں میں پیش کیے جاتے، اعمال اچھے ہوتے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اعمال اچھے نہیں ہوتے ماں باپ کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں قبروں کے اندر خوشی ملے تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ تاکہ تمہارا بچہ دین پر عمل کرے تو تمہیں قبروں کے اندر بھی اس کی راحت مل سکے۔ عزیزان مکرم، ہمارے بزرگوں نے دینی تعلیم کی طرف کتنی توجہ دی، اگر میں یہ کہانی چھیڑ دوں تو بڑا درد بھی اٹھے گا دل کے اندر، اور تمہیں احساس بھی ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کی توجہ کے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آج 4 بڑے ائمہ میں سے بڑے امام دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، اور وہ بڑے اعلیٰ منصب پر ولایت کے فائز تھے۔ ان کے مرنے کے بعد میں ان کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ تو کہا اللہ نے مجھے سونے کی کرسی پہ بٹھا کے میرے اوپر موتیوں کو نچھاور کیا۔ یہ علم دین کی برکت ہے یہ۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حاصل کیا تو کیا دولت کی ریل پیل میں حاصل کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی غربت میں پڑا تھا، آپ یتیم تھے، مکہ کی سرزمین پر رہنے والے تھے، وہاں پہ تو اس بوڑھی بیوہ ماں نے جیسے چاہا ویسے پڑھا دیا۔ لیکن جب آپ کو یہ پتا چلا کہ مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، سرکار کے روزے کے پاس میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، کہا امی جان میری یہ تمنا ہے میں بھی مدینہ شریف جاؤں، امام مالک کی بارگاہ میں جا کر کے علم حدیث حاصل کروں، لیکن میرے پاس میں پیسہ نہیں ہے، بھاڑا نہیں ہے جانے کے لیے۔ جب بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کے دل کے اندر علم دین کی طرف دیکھی، اس بوڑھی ماں نے کیا قدم اٹھایا تھا، میں آج جو میں یہاں پر بیٹھ کر کے سن رہے ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو یہ درد دینا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھی ماں کا درد اپنے دل میں پیدا کرو، علم دین کا اگر وہ درد اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی بچہ علم دین سے پھر غافل نہیں رہ پائے گا۔ اس بوڑھی ماں کے پاس میں پیسہ نہیں تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنے سفر نامے میں لکھا ہے آپ کی ماں نے کیا کیا۔ آپ کی ماں نے فیصلہ کیا، اور کیا فیصلہ کیا؟ یہ فیصلہ کیا کہ مجھے سردی کے اندر باہر بیٹھنا، بارش کے موسم میں بھیگنا، گرمی میں لو کے تھپیڑے کھانا تو گوارا ہے، لیکن میرا بیٹا علم دین سے جاہل رہ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس بوڑھی ماں نے اپنے گھر کی جو چھت تھی اس کچی چھت کو اتار دیا، اور اس میں سے جو کیلیں نکلی ان کیلوں کو بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا، اور جو پیسے ملے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیے، کہا بیٹا جاؤ تو مکہ میں جا کے علم حاصل کرو۔ وہ بوڑھی ماں سردی گرمی اور برسات کے ان تمام مصائب و آلام کو جھیلتی رہی، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا بیٹا شافعی علم سے جاہل لے جائے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ میں گئے تو جو اپنے ماں کی چھت بیچ کر کے کرائے کا انتظام کر کے مدینے میں پڑھنے آیا ہو، اس بچے کے پاس میں کاپی اور قلم خریدنے کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب علم حدیث پڑھنے کے لیے گئے، امام مالک سے جب حدیثیں پڑھتے تو پاس میں کاپی اور قلم وغیرہ تو کچھ تھا نہیں، امام شافعی نے انتظام کیا۔ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے درس ہے، اگر غربت بھی ہو تو علم حاصل کرو، اور کیسے حاصل کرو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امام مالک کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے جاتے، راستے میں ہڈیاں اٹھا لیتے، انہی ہڈیوں کو امام مالک کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے، اور لے جانے کے بعد انہی ہڈیوں پر لکھتے اور حدیثیں لکھ کر کے اپنے گھر پہ لے جا کے جمع کر دیتے، اور جب انہیں حدیث میں کچھ دیکھنا ہوتا انہی ہڈیوں کو نکال کر کے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس قدر غربت کے عالم میں جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد انہیں وہ رتبہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں مرنے کے بعد میں اللہ نے مجھے سونے کی کرسی پہ بٹھا کے میرے اوپر موتیوں کو نچھاور کیا۔ اور میں ابھی سب ہمارے بزرگوں کا تذکرہ چھیڑ دوں، بڑی لمبی بات۔ امام بخاری کا نام کون نہیں جانتا؟ امام بخاری وہ بھی ایک غریب ماں کے بیٹے تھے۔ امام بخاری فرماتے میری ماں مجھے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے محدثین کی بارگاہ میں لے کر کے جاتی اور مجھے علم حدیث پڑھاتی تھی۔ ایک بار امام بخاری پڑھنے کے لیے نہیں پہنچے، سب لوگ حیران ہیں، علم کا اتنا بڑا دل دادا، علم کے لیے جان قربان کرنے والا بچہ آج پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ جب لوگ گھر میں پہنچے امام بخاری سے پوچھنے کے لیے کہ آپ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے، امام بخاری نے کہا میرے پاس میں کپڑے کا ایک ہی جوڑا تھا، آج چور آئے وہ چرا کر کے لے کر کے چلے گئے، آج پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اس لیے میں آ نہیں سکا۔ بچوں نے پیسہ اکٹھا کر کے امام بخاری کے لیے کپڑے کا انتظام کیا، امام بخاری پھر اپنے استاد کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے پہنچے۔ آج پوری دنیا امام بخاری کو یاد کرتی ہے اور ان کی کتاب کو روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد میں سب سے صحیح کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ ساری قربانیاں جب آپ نے پیش کی تب جا کر کے اللہ نے آپ کو یہ مقام و منصب رتبہ عطا فرمایا۔ اور میں سب کا تذکرہ تو نہیں کر سکتا، آج شہنشاہ بغداد کا ذکر اور ان کی محفل سجی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری کرامتیں دکھائی، آپ نے ہزاروں کرامتیں دکھائی، لیکن غوث پاک نے کرامتیں دکھائی وہ تو آپ نے پڑھی، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی وہ ہمیں کون بتائے گا، اور وہ ہم کب یاد کریں گے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے درست العلم حتی صرت کتبا نلت السعادہ من مولا الموالی،
میں نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرتے کرتے میں کتب بن گیا. اور فرمایا میری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے, مجھے جو یہ سعادت مندی ملی ہے, نلت السعادہ من مولا الموالی, یہ میرے رب کا کرم, اللہ نے مجھے یہ سعادت مندی عطا فرما دی ہے. تو عزیزان مکرم, سرکار غوث پاک نے بھی علم دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. کیسی قربانیاں دی ہے, یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کو ایک تو یہ پتا چلے کہ ہم جس کا عرس بنا رہے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلے, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ علم دین کی اسلام کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ اسلام کے جو علم بردار ہیں انہوں نے علم کے لیے اتنی مشقتوں کو اٹھایا ہے. اگر علم کی اسلام میں اہمیت نہ ہوتی تو یہ بزرگان دین کبھی بھی علم کے لیے اتنی مشقتوں کو نہیں اٹھاتے. سیدہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ امی جان, میں یہ چاہتا ہوں کہ بغداد جاؤں اور جا کے علم حاصل کروں. اب اس بوڑھی بیوہ ماں نے اپنے بچے کی خواہش کو سنا تو کچھ مال وغیرہ دے کر کے جب رخصت کیا تو آخری وقت میں سیدنا سرکار غوث پاک کی ماں نے جملہ کہا تھا, بیٹا عبدالقادر تم جا رہے ہو جاؤ, اب روز قیامت ہماری تمہاری ملاقات ہوگی. سرکار غوث پاک کی والدہ محترمہ اللہ کی ولیہ ہے, انہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا عبدالقادر مجھے نہیں ملے گا. بتاؤ علم دین کے لیے سرکار غوث پاک کے دل میں کتنی تڑپ ہے, اور آپ کی والدہ محترمہ کے دل میں کتنی تڑپ ہے. ماں بھی جان رہی ہے اور بیٹا بھی جان رہا ہے یہ ماں اور بیٹے کی آخری ملاقات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ماں کی محبت اور بیٹے کی محبت قدموں کے اندر بیڑی نہیں بن رہی ہے. ماں اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہے, بیٹا عبدالقادر اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. ملاقات اگرچہ نہیں ہوگی لیکن بیٹا تم علم دین سے جو ہے وہ علم دین سے تم مزین نہ ہو سکو, یہ تمہاری ماں کو گوارا نہیں ہے. بیٹا عبدالقادر جاؤ تم بغداد میں جا کر کے علم حاصل کرو. اب اس کے بعد میں راستے میں جو تکلیفیں میرے غوث پاک نے اٹھائی علم دین کے لیے, بغداد میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے, سردی کا موسم ہے, شیخ حماد کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے ارادہ کیا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور جا کر کے اپنے شیخ کو اٹھاؤں. جو ہی کنڈی کی طرف ہاتھ جاتا تھا آپ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے تھے اور دل میں سوچتے تھے عبدالقادر رات میں کسی کی نیند کو خراب کرنا, نیند میں خلل ڈالنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن جب سردی کے تھپیڑے لگتے پھر ہاتھ کنڈی کی طرف جاتا, ہاتھ کو نیچے کر لیتے, رات بھر کشمکش میں گزری لیکن آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کسی کی نیند کے اندر خلل ڈالا جائے. اور اس کے بعد میں غوث پاک سم میں دروازہ کھلا, شیخ حماد کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے پہنچے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث پاک ایسے ہی اللہ کے ولی بن گئے. سرکار غوث پاک نے علم دین کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی. اللہ اکبر, خود فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا 20 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. تو میں کھنڈرات کی طرف نکلا تاکہ جائز طریقے سے کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے تو اس کو جا کر کے میں اٹھا کے کھاؤں. آج عالی شان جو ہے وہ محلوں میں بیٹھ کر کے قیمتی کھانے کھا کر بھی ہم لوگ وہ علم حاصل نہیں کر پاتے. سرکار غوث پاک فرماتے 20 دن کا میں بھوکا اس لیے نکلا کوئی گری پڑی ہوئی جائز چیز مل جائے تو اٹھا کے کھا لوں. فرماتے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کھنڈرات میں 70 اللہ کے ولی 70 اولیاء کرام وہاں پہ گری ہوئی چیزوں کی تلاش میں تاکہ کھا کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھائے. میں نے اپنے دل میں سوچا عبدالقادر ان اولیاء کرام کے درمیان میں بیچ میں خلل ڈالنا اچھا نہیں ہے. میں ایسے ہی بھوکا وہاں سے واپس پلٹ آیا, علم دین کے لیے اتنی مشقت اٹھائی. فرماتے ہیں میں بھوک کی حالت کے اندر جب آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ گیا, ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا جو ہے وہ توشہ کھولا, اس میں سے گوشت اور روٹیاں نکالی, وہ کھانے لگا. میری بھوک کی ایسی کیفیت بنی ہوئی تھی جب وہ نوالا اپنے منہ کی طرف لے کے جاتا تھا میرے نفس سے بھوک کی آواز آتی تھی. اس نے مجھے قریب بلایا اور کہا تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ. کھانے کے دوران جب اس نے میرا نام پوچھا تو تڑپ گیا, کہا کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ آپ ہی کے پیسوں کا ہے, میں جیلان سے آ رہا تھا, آپ کی ماں نے پیسہ دیا تھا, میرا بیٹا عبدالقادر وہاں پہ بغداد میں پڑھ رہا, میرے بیٹے کو جا کے یہ پیسہ دے دینا, میں کئی دنوں سے تمہیں تلاش کر رہا تھا تم ملے نہیں, میرا پیسہ ختم ہو گیا تھا, آج تمہارے پیسوں میں سے میں خرید کر کے کھانا کھا رہا ہوں, تو تم میرے مہمان نہیں ہو, میں اب تمہارا مہمان ہوں. تو آپ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین کے لیے کیسی مشقتوں کو اٹھایا. اللہ اکبر. اور علم حاصل کرتے کرتے پھر وہ مقام آیا درست العلم حتی صرت کتبا, علم حاصل کرتے کرتے میں اللہ کا ولی بن گیا, قطب بن گیا. عزیزان مکرم,
سرکار غوث پاک اگر عرس بنا رہے ہو تو پھر اس بات پہ توجہ رکھو کہ سرکار غوث پاک نے علم دین کے لیے مشقتیں اٹھائی، آج سے ہم بھی یہ تہیہ کرتے ہیں، علم دین کے لیے ہم بھی قربانیاں پیش کریں گے۔ اور عزیزان مکرم، آج سے یہ تہیہ کر لو کہ ہمارا بچہ اگر دنیا کا علم حاصل کرے گا تو دینی علم کی طرف بھی ہم اپنے بچوں کو ضرور توجہ دلائیں گے، اور دینی علم سے اپنے بچوں کو ہم کبھی بھی دور نہیں رہنے دیں گے۔ عزیزان مکرم، آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں آج علم دین سے دور ہونے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ میری اس بات کو اپنے دل پہ نوٹ کر لیں آپ حضرات، اس سے پہلے جو لوگ علم دین حاصل نہیں کرتے تھے وہ صرف گنہگار ہی ہوتے تھے، لیکن آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اگر آج آپ نے اپنے بچے کو علم دین نہیں سکھایا تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلنے والا ہے۔ آج علم دین کے نام پر بہت سارے ایسے گمراہ لوگ گھوم رہے ہیں جو آپ کے بچوں کو پکڑ کر کے گمراہ کر دیں گے۔ اس دور میں علم دین حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ گناہ سے بچ جائے، اور اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھے، قیامت کے دن جب جاہل کو عذاب ہوگا تو ڈبل عذاب ہوگا۔ ایک تو اس بات کا عذاب ہوگا کہ عمل کیوں نہیں کیا، اور دوسرا اس بات کا عذاب ہوگا کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا۔ تو قیامت کے دن جاہل کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ تو آج سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ علم دین کے اندر ہم کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، کم سے کم ہم نماز اور تلاوتوں کو صحیح ڈھنگ سے ضرور ادا کریں گے۔ اور علم کی محفل میں جو بندہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ کیسی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک روایت یاد آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک مقام سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر اس شخص کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ چند دنوں کے بعد میں جب واپس آئے تو دیکھا کہ قبر اس کی گل گلزار بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جب چند دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آج اس قبر کے اندر تیری رحمتوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ رب نے فرمایا یہ بندہ جو مرا تھا بہت گنہگار تھا، اس کی وجہ سے اس پہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن مرنے کے بعد میں اپنا ایک بچہ چھوڑ کے مرا تھا، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی بیوی نے اسے مکتب میں لے جا کر کے بٹھا دیا ہے۔ اب وہ بچہ جب مکتب میں جا کر کے استاد کے سامنے بیٹھا ہے، استاد نے اس کو پڑھایا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بچے نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا بچہ جب مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میری رحمتوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمت والا کہے اور اس کے باپ کی قبر پہ عذاب ہو، میں نے حکم دے دیا اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا کر کے میری رحمتیں اس کی قبر کے اندر ڈال دی جائے اور اس کی قبر کو گل گلزار بنا دیا جائے۔ ایک باپ گناہوں کی حالت میں اگر دنیا سے چلا جائے اور اس کا بیٹا دنیا کے اندر اللہ کو رحمان و رحیم کہے، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کی قبر کو رحمتوں سے پر فرما دے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، علم دین سکھایا، اور آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کا بچہ جب وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا تو آپ کی قبر پر کیسے رحمت کے پھول کھلیں گے، اللہ اکبر، اس کا آپ حضرات اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عزیزان مکرم، دنیا چند دن کی ہے، مرنا سب کو ہے۔ آج ہی اپنی قبر کی گل گلزار بنانے کا سامان پیدا کر لو، نہیں تو مرنے کے بعد میں کون کس کو یاد کرتا ہے۔ لوگ چلے گئے، کیسے کیسے چلے گئے، لوگ 2-4 سال تو یاد رکھتے لیکن مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر اب تم نے اپنے بچے کو علم دین سکھا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد میں بندے کے جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسے عمل ہیں بندہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو وہ تینوں اعمال اس کے ختم نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ باقی رہتا ہے۔ انہی میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک ہے علم دین۔ اگر کوئی کسی کو علم دین سکھا دے، بندہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ بندہ علم کا کام کرتا رہے گا، تمہیں قبر کے اندر بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اگر دنیا سے چلے گئے، آپ نے اپنے بچے کو اگر علم دین سکھایا تو آپ تو دنیا سے چلے گئے، بندہ جتنا بھی پڑھے گا، علم سیکھے گا، عمل کرے گا، آگے بڑھے گا، آپ کی قبر کے اندر اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا لوگوں تہجد پڑھنے والوں سے بہتر یہ ہے علم حاصل کیا جائے۔ اور بتاتے کیوں؟ کہ تہجد پڑھنے والا اپنی قبر کو روشن کرتا ہے،
اور علم پڑھنے والا اپنی قبر کو بھی روشن کرتا ہے، اور جہاں جہاں اس کے علم کا اجالا پہنچتا ہے ان کی قبریں بھی روشن ہو جاتی ہے۔ تو تعجب سے ایک آدمی کی قبر روشن ہوتی ہے اور علم سے ہزاروں لوگوں کی قبروں کے اندر روشنی ہو جاتی ہے۔ اگر تم نے اپنے بچے کو علم سکھایا، اس بچے نے نہ جانے کتنوں کو پڑھایا، کم سے کم اپنی اولاد کو پڑھایا، اس نے اپنی اولاد کو پڑھایا، تو یہ نیکیوں کا ایک اکاؤنٹ ہے جو کھل جائے گا اور پھر وہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت تک تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور عزیزان مکرم، خاص طور سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حضرات علم دین پڑھیں اور ساتھ میں مسائل کا علم حاصل کریں۔ آج ہمارے لوگوں کے اندر علم دین سے ایسی غفلت پائی جاتی ہے کہ ضرورت کے جو مسائل ہیں وہ بھی نہیں جانتے، غسل کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، نماز کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ابھی کچھ لوگوں کو جو نماز کا طریقہ سکھایا گیا پریکٹیکل طور پر کہ ایسے ایسے نماز ادا کرنا چاہیے، تو وہ کہنے لگے حضرت آج جا کر کے ہم کو پتا چلا ہے کہ نماز صحیح ڈھنگ سے اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ بتاؤ، بندہ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ میں بڑے صاف اور واضح الفاظ کے اندر یہ بات آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، علم دین پڑھنے سے بندے کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ میری بات کا مطلب آپ لوگ سمجھے نہیں۔ علم دین پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، یعنی بندہ جب علم دین پڑھتا ہے تو بندے کو یہ پتہ چلتا ہے میرا رب کیا چاہتا ہے میں کیسے کھاؤں، کیسے میں بیٹھوں، کیسے اٹھوں، میرا رب کیا چاہتا ہے میں کیسے سوؤں، میرا اٹھنے کا انداز کیا ہو، میرا بولنا کیسا ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، میں کیسے بات کروں، میں کیسے ملاقات کروں، میں راہ میں چلوں تو کیسے چلوں، میں نظر اٹھاؤں تو کیسے نظر اٹھاؤں، میں اگر ہاتھ بڑھاؤں کسی کی طرف تو کیسے بڑھاؤں۔ بندہ جب علم دین حاصل کرتا ہے تو زندگی پوری مرنے کے وقت تک وہ کیا کھائے کیا پیے، کیسے اٹھے کیسے بیٹھے، کیسے بات کرے، کس سے ملے کس سے نہ ملے، کس سے ملاقات کرے، کیسے ملاقات کرے، کیا کاروبار کرے، کاروبار میں کیا کرے اور کیا نہ کرے، زندگی کے قدم قدم پہ اسے جو کرنا ہے سب کچھ اسے پتا چل جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے مطابق کیسے گزاروں، یہ علم دین کے ذریعے پتا چلے گا۔ اور جو بندہ علم دین نہیں جانتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا چاہتا ہے، جیسے مرضی آ رہی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ بتاؤ، جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزارا جائے تو بہتر ہے یا اپنی مرضی سے گزار دیا جائے تو بہتر ہے؟ زندگی تو وہی زندگی ہے جو زندگی عطا کرنے والے پروردگار کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اور یہ بات تمہیں کالج نہیں بتائے گا، یہ بات تمہیں اسکول نہیں بتائے گا، یہ بات تمہیں دنیا کا ماسٹر ٹیچر نہیں بتائے گا، یہ بات اگر تمہیں کوئی بتائے گا تو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھانے والا عالم دین بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم کیسے زندگی گزارو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس پہ آپ غور کرو جا کر کے تو اس کے اندر بہت سارے علم کی راہیں تمہارے لیے کھلے گی۔ آج تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ کیسے گزاری ہے، اب علم دین حاصل کر کے ہمیں کیسے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے وہ ڈھنگ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کے اندر دستور بتایا زندگی کا اور اپنے محبوب کو آئیڈیل بنا کے بھیج دیا کہ دستور پڑھ لو اور اس آئیڈیل پیارے آئیڈیل کو دیکھ لو، ایسے ایسے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ جب ہمیں علم دین پڑھا ہی نہیں، اور یہ ایک بڑا عجیب سا آج کل ایک ماحول چل گیا ہے کہ لوگ آج علماء کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ علماء ترقی نہیں کرنے دیتے، یہ علماء آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ آپ ترقی کرو، شوق سے کرو، آپ کی ترقی دیکھ کے ہمارا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ہماری قوم آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ایسی ترقی نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو، ایسی ترقی نہ کرو جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو۔ تم ترقی اس طور پہ کرنا چاہتے ہو کہ حرام کام کرو تو پھر ایسی ترقی نہیں ہے، ایسی ترقی تو تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دینے والی ہے۔ تو عزیزان مکرم، تم ترقی کرو۔ آج جو ہے ایک یہ سسٹم بنایا گیا ہے، علماء کو بدنام کیا جائے، علم دین کو بدنام کیا جائے، علماء کو دقیانوس کہا جائے۔ اس کا ان لوگوں نے جو پلان بنایا برٹش حکومت نے، ان کا پلان یہ تھا کہ اگر لوگوں کو علم دین سے دور کرنا ہے تو علماء علم سکھائیں گے تو سب سے پہلے علماء کو بدنام کرو، داڑھی کو بدنام کرو، ٹوپی کو بدنام کرو۔ جب داڑھی، ٹوپی، علماء، مدرسہ، مسجد بدنام ہوں گے تو لوگ ان سے بھاگیں گے،
کیونکہ ایک سائیکالوجسٹ نے ایک انسان کی فکر ہوا کرتی ہے، جب بار بار کسی کو برا کہا جاتا ہے تو انسان پھر اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، آج غریب لوگ تو علماء کے پاس آتے ہیں، لیکن بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ علماء سے دور نظر آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالجوں کے اندر انہیں ایسی تعلیم دی گئی ہے، اور آج برٹش حکومت وغیرہ نے ایسی فکر بنائی ہے کہ لوگ علماء سے دور ہو۔ اب علماء سے دور ہوئے تو علم دین سے بھی دور ہوئے، علماء سے دور ہوئے سنت رسول سے بھی دور ہوئے، مدرسوں سے دور ہوئے، اللہ اس کے رسول کی رضا معلوم کرنے سے دور ہو گئے۔ آج اس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، قومیں تباہ ہو رہی ہے، آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ تعلیم اور علم دین کی اہمیت کا آج کا جو مقصد عنوان کا ہے، تو مقصد یہی ہے، علم دین کی اہمیت کو سمجھو، علماء سے قریب آؤ، مدارس سے قریب آؤ، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا درس ہے، اور آپ علم دین کے مسائل کی اہمیت کو سمجھے ہی نہیں۔ میں ایک بڑے جو ہے وہ معمولی انداز میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب تعویذ کر دیجئے، جاتے ہیں بابا کے پاس میں ہمارا علاج کر دیجئے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دینی علم خود ایک بہت بڑا تعویذ ہے۔ قدور شریف کے جو مسائل ہیں، نماز کا طریقہ اور دیگر جو مسائل قدور شریف کے اندر بیان کیے گئے، علماء بیان فرماتے ہیں جب قحط پڑ جاتا تھا تو انہی مسائل کو جو ہے وہ لے کر کے لوگ جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ان مسائل کو پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اللہ ان دینی مسائل کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ کوئی مصیبت آتی تھی، اسی قدور کے مسائل پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیتا تھا۔ قبر کے پاس جا کے قدور شریف پڑھتے تھے اور دعا کرتے اللہ ان مسائل کے صدقے کے اندر قبر سے عذاب کو اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر آسانی پیدا فرما دیتا تھا۔ تو جو مسائل ہم پڑھے اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرما دے، روزی عطا فرمائے۔ اگر ان مسائل کو ہم سیکھ لیں گے تو کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ ہم پہ نازل فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا اور تھوڑی دیر کے لیے مسائل کی مجلس میں بیٹھ جانا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ان عبادتوں کی طرف آؤ، اپنے آپ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، اور دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے تہیہ کر لو۔ اور آج سے ارادہ کر لو کہ آج کے بعد میں ہمارا بچہ اسکول بھی جائے گا، لیکن کبھی کوتاہی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن دینی تعلیم کے اندر ہمارا بچہ کبھی بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ دیکھو پھر کیسا انقلاب آتا ہے، ان لوگوں کی ساری پلاننگ ختم ہو جائیں گی۔ اور آخر کے اندر میں ایک بات بتا دوں، آج RSS وغیرہ کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس بات پہ کام کر رہی ہے مدارس کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے، مدارس کو جو ہے وہ پست کیا جائے، کیونکہ آج جو مسلمانوں میں دینی بیداری ہے سب مدارس کے بدلے میں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہندوستان کے علاوہ دوسرے بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں جو بڑے بڑے مدارس تھے ان کو کالج میں بدل دیا گیا، اور یہ جھانسا ان کو دیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پہ بڑی اعلیٰ تعلیم شروع کریں گے، تم لوگ تو تھوڑی سی تعلیم دیتے ہو۔ بہت ساری یونیورسٹیاں آج سعودیہ اور دیگر عرب ممالک کے اندر کالجوں میں بدل دی گئی ہے۔ وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ان کا منصوبہ، کالجوں میں بدل کے وہ دینی تعلیم سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کام ہندوستان میں RSS کی تنظیمیں کر رہی ہے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کرنے کے لیے۔ ابھی وقت چونکہ ختم ہو گیا، نہیں تو کالج کے جو بہت سارے کیسز ہمارے پاس میں آئے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا، آپ لوگ حیرت میں ڈوب جاتے۔ اتنی بڑی پلاننگ چل رہی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ میں وہ ساری باتیں نہیں پیش کر سکتا، لیکن یہ بات آپ کو ضرور کہوں گا، آپ کا بچہ کالج میں جا کر کے RSS کی جو تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس سے بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔